والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے. مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس آقائے ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. محترم بھائیوں، آج میں آپ احباب کے سامنے قربانی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج یا کل شاید عید ذی الحج کا چاند نظر آ جائے. ذی الحج کے مہینے کے اندر ویسے تو بہت زیادہ اعمال ہیں جو کرنے والے ہیں، لیکن ان کے اندر جو سب سے اہم ترین کام وہ قربانی کا ہے. تو میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ کن لوگوں کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے اور کن لوگوں کی قربانی کو اللہ ضائع کر دیتا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا. جن لوگوں کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے ان کے متعلق اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت ہے. اللہ تو کس چیز کو پسند کرتا ہے، تیرے پاس کون سی چیز پہنچتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. میں نہ تو تمہارے خون کو دیکھتا ہوں نہ تمہارے گوشت کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تمہارے دل کے اندر میرا ڈر، میرا خوف، میرا تقویٰ کتنا ہے. اب جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف، ڈر، خشیت پیدا ہو جائے گی تو وہ بندہ جب قربانی کرے گا نا، جو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ضرور ان کا خیال رکھے گا. ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ جس بندے کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا وہ ہے جس بندے کا عقیدہ درست نہیں، جس بندے کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی بجائے کسی اور کی عبادت کرے. اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کو دے دے، جس کو ہماری زبان میں مشرک کہا جاتا ہے. مشرک آدمی کی قربانی اللہ کسی بھی حال میں قبول نہیں کرتا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
چکھا کے اندر ڈالا گیا، 40 دن آپ چکھا کے اندر رہے۔ 40 دن گزرنے کے بعد نمرود کہتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لاش مبارک کو کہ نعوذ باللہ وہ تو راکھ بن چکی ہوگی، تاکہ میرے دل کو تسلی ملے۔ وہ دیکھنے کے لیے اس چکھا کے قریب گیا، اس نے ایسے جھانک کر دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی پرسکون حالت کے اندر وہاں پہ تشریف فرما ہے، اور ایک بندہ اور بیٹھا ہے جو ان کی پیشانی سے پسینے کو صاف کر رہا ہے۔ نمرود نے بڑی حیرت انگیز اور بڑی ہی عجیب و غریب کیفیت کو دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، کہنے لگا ابراہیم کیا تم میری آواز کو سن رہے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں تمہاری آواز کو سن رہا ہوں۔ نمرود کہنے لگا اے ابراہیم کیا اسی وقت تم اس آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں باہر آ سکتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ سے بڑے آرام اور سکون سے باہر نکلے۔ جب وہ باہر نکلے، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے ابراہیم میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں تجھے جلا کے نعوذ باللہ راہ کر دوں گا، اور تیرا رب بڑی عظمت والا ہے، تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ نمرود کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم میں تیرے رب کی عظمت کے لیے اور تیرے رب کی عزت کے لیے اور تیرے رب کی قدرت کے لیے میں 4000 گایوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کہتا ہے اے ابراہیم بتائیے کہ تمہارا رب میری 4000 گایوں کو قبول کرے گا، میری ان قربانیوں کو قبول کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میرا رب ضرور قبول کرے گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس رب کے اوپر میں ایمان لے کے آیا ہوں، جس رب کا پیغام میں ہر جگہ جگہ پہنچا رہا ہوں، اس رب کے اوپر ایمان لے آ، پھر میرا رب تیری قربانیوں کو قبول کرے گا۔ نمرود کہتا ہے یہ کام تو نہیں ہو سکتا، اگر میں نے یہ کام کیا تو میری سلطنت میری حکومت یہ ساری کی ساری مجھ سے چھن جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر 4000 چھوڑ کے 4 لاکھ بھی کر لے، اللہ تیری کوئی بھی قربانی قبول نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مشرک تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ نعوذ باللہ لوگ خود اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایسے بندے کی قربانی کو اللہ کیسے قبول کرتا ہے؟ اور اس کی ایک اور مثال، آپ نے ابو جہل بے ایمان کا نام سنا؟ یہ وہ ہے کہ جب حاجی حضرات حج کے لیے جایا کرتے تو اس وقت کے اندر یہ تمام حاجیوں کے لیے ستو کا اہتمام کرتا تھا، ان کو پانی پلاتا تھا، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتا تھا، اور پھر یہ ہر سال اس کی زندگی کے متعلق آتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر 52 یا 62 حج کیے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر جو فرائض جو شرائط لاگو ہوتی ہیں ان کے اندر قربانی کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر 52 یا 62 حج کیے، اور 52 یا 62 اس نے اپنی زندگی کے اندر قربانیاں کی، اللہ نے ایک وہ قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ مشرک تھے، یہ لات منات عزا ہبل کی پوجا کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کی کسی بھی نیکی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نہیں نوازا۔ اللہ کن کی قربانی قبول کرتا ہے؟ جن کا عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم اکیلا ہی امت ہے اور وہ اللہ کا بہت زیادہ فرما بردار ہے، لیکن وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے تو ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو اور اپنے نظریات کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے کہیں گاہے بگاہے اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہو، پہلے اس سے توبہ کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے جانوروں کے اوپر چھری کو چلائیں، پھر اللہ تمہاری قربانی کو قبول کرے گا۔ اگر ایسے ہی بغیر عقیدہ توحید کے ہم قربانی کریں گے تو اللہ ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری، وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس بندے کے اندر ہو تو اللہ اس کی قربانی کو رائے گاہ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے؟ وہ ہے جس بندے کی نیت کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگوں سے اپنی تعریف سننے کا مقصد اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سخی، بڑا مالدار، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، یہ لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ سخی تصور کرنے کے لیے جو بندہ قربانی کرتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کا بہت بڑا نقصان جو اس کو قیامت کے دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جلایا جائے گا، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ آدمی وہ قرآن کا قاری ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، دین کا عالم ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھے گا، میں نے تجھے علم دیا، تو نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر تو نے کاریگری اختیار کی ہے؟ اللہ سے وہ کہے گا، اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہا، اور جو تو نے مجھے علم دیا تھا اس کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا، اس کے ساتھ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہا، اس کو ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارا کام دین کی خدمت اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے کہیں یہ بہت بڑا عالم دین ہے، یہ بہت بڑا قاری ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، اس کا انداز بہت اچھا ہے۔ فقد قیل، وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو الٹے منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اور دوسرا کون ہے؟ شہید کو اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، میں نے تجھے جوانی دی، کہاں پہ خرچ کر کے آیا؟ یہ کہے گا، اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، کفار سے لڑتا رہا، اور ان کے ساتھ جنگ کرتا رہا، ان کا آمنا سامنا کرتا رہا، اور کئی کافروں کو میں نے جہنم بھی واصل کیا۔ اللہ فرمائیں گے، کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا، اور تو نے اس لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا بہادر ہے، بہت بڑا دلیر ہے، بہت بڑا جنگجو ہے۔ فقد قیل، وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا ہے، تیری نیت کے اندر ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، جب میں نے تیرے اس عمل کو بھی رائے گاہ کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، میں تیرے اس عمل کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو بھی الٹے منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اور پھر تیسرا آدمی سخی کو لایا جائے گا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا، میں نے تجھے مال دیا، کہاں پہ خرچ کیا؟ اللہ سے کہے گا، اللہ میں غریبوں کو دیتا رہا، یتیموں کو دیتا رہا، حقداروں کو دیتا رہا، اور جو محتاج تھے ان کو دیتا رہا، بیواؤں کو دیتا رہا، اور جو محتاج لوگ تھے، حقدار تھے، غریب تھے، مسکین تھے، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر دیتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے، کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے، تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے بارے میں حکم دے گا کہ اس کو بھی پکڑ کے الٹے منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ کون ہے؟ ریاکاری کرنے والا، دکھلاوا کرنے والا۔ اب یہ کام ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، کوئی بھی ایسا ہمارا نیکی کا کام نہیں ہے جو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہر کام کے اندر ہماری ریاکاری ہے، ہر نیکی کے اندر دکھلاوا ہے۔ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں،
کوئی رکوع کے اندر ہے وہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے وہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے، اور تو اور جب لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اس کو بھی ہم نے معاف نہیں کیا۔ جب ہم جہاز کے اوپر سوار ہوتے ہیں اس وقت سیلفی، ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں اس وقت سیلفی، بیت اللہ کے قریب پہنچے وہاں پہ سیلفی، اور پھر ہم جہاں جہاں بھی جاتے ہیں تمام مقدس مقامات جو مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر ہیں سب کے اوپر جا کر ہم تصویریں بناتے ہیں، اور پیچھے ہم اپنے تمام رشتہ داروں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، تمام دوست احباب کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ کیا یہ دکھلاوا نہیں ہے؟ یہی دکھلاوا ہے، یہی ریاکاری ہے۔ اور پھر ہم جب قربانی کا جانور اپنے گھروں کے اندر لاتے ہیں پھر اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو جب تک دن اور رات کے اندر سارے اپنی گلی محلوں کے اندر گھما نہیں لیتے ہمیں چین نہیں آتا۔ اور بھائی تم نے اس لیے قربانی کرنی ہے کہ لوگوں کو دکھائے، جو بیچارے غریب ہیں جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے ان کو جلانے کے لیے قربانی کرتے ہو؟ اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے قربانی نہ کرو۔ اور پھر ہمارے سوشل میڈیا نے ہمارے تمام جو نیک اعمال ہیں ان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، واٹس ایپ پہ ڈال، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ایسی قربانیوں کو اللہ ہماری قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے دوسری قربانی کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ ہماری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری دکھلاوا آ گیا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور تیسری کس بندے کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ وہ ہے جس بندے کا مال پاکیزہ نہیں ہے، حرام کی کمائی سے جو بندہ اللہ کے راستے میں مال کو یا قربانی کو قربان کرے گا اللہ اس بندے کی قربانی کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ حرام کی کمائی کیا ہے؟ چوری کا مال حرام ہے، ڈکیتی کا مال حرام ہے، سود کا مال حرام ہے، رشوت کا مال حرام ہے، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا وہ حرام ہے، اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا اور اپنے اعزا و اقارب کا حق مارنا وہ حرام ہے۔ اور پھر کسی بھی طریقے سے جو ناجائز ہے شریعت کے اندر جس کی ناجائز ہونے کی صورت موجود ہو اس مال کے ساتھ جو بندہ قربانی کرے گا اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہو لوگو اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہم جب قربانی کریں ہم دیکھیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ہمارا مال صحیح ہے یا غلط ہے، ہم نے جو مال اکٹھا کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، کیا ہم نے اس مال کو جب اکٹھا کیا ہے کہیں جھوٹی قسمیں کھا کر ہم نے اس کو فروخت تو نہیں کیا، اس کو جمع تو نہیں کیا، لوگوں کو دھوکہ دے کے اس کو جمع تو نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے اس کو جمع تو نہیں کیا۔ اگر ہمارا مال ایسا ہوگا تو پھر اللہ ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اور چوتھا کون سا بندہ ہے جس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اگر اس کو دیکھا جائے نا تو بڑی مشکل سے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں بڑی مشکل سے 5% ایسے لوگ ہوں گے، باقی 95% لوگ ایسے ہیں کہ جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ ہے بے نماز آدمی، بے نماز کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگوں نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز پڑھنا مسلمانوں کا کام ہے، مشرکوں کا کام نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، تو جو نماز پڑھتا ہے وہ قربانی کرے گا تو اللہ اس کی قبول کرے گا۔ کیا آپ نے کبھی کسی مشرک کو دیکھا، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ ہمارے تہوار کے اوپر قربانی کو ذبح کر رہا ہو؟
کیونکہ اللہ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی، اگر وہ کریں گے بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا غلط ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد صرف عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ہے، باقی نمازیں نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ادھر نمازوں سے مراد وہ فرضی نمازیں ہیں، جو بندہ اس کو پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کی قربانی کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ جو بندہ بے نماز ہے وہ چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کے کرنے سے بندے کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اب دوسری چیز جو آج کے جمعے کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جانور جن کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، آپ علیہ السلام میں 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ پہلا جانور آپ علیہ السلام نے فرمایا الاوراع بین عورها، وہ جانور جو آنکھ سے بہنگا ہو، کانا ہو اور اس کا بہنگا پن واضح نظر آ رہا ہو، ایسا جانور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس جانور کے اندر ہو وہ قبول نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے والمریضۃ بین مرضها، وہ جانور جو بہت زیادہ بیمار ہو اور اس کی بیماری ہمیں نظر آ رہی ہو، وہ جانور بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا والعرجاء بین ضلعها، وہ جانور جو لنگڑا ہو، جس کی ٹانگ کے اندر کوئی مسئلہ ہو، وہ لنگا کے چلتا ہو، ایسے جانور کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور چوتھا فرمایا والعسیر التی لا تنکی، وہ جانور جو انتہائی کمزور لاغر ہو چکا ہو، جس کے جسم کے اوپر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں، گودا یعنی گوشت اس کے اوپر نہ ہو، ایسا جانور بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا وہ قربانی کا جانور رہتے ہیں جو بالکل مریل سا، بالکل اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، اس کو لا کے قربانی کر دیتے ہیں۔ ایسی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو تم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے نا، وہ دیکھنے کے اندر بھی تمہیں خوبصورت لگے، اور جب تم قربان کرو تمہارے دل کے اوپر تمہارے دل ایک بار کھینچا جائے کہ میں نے واقعی اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کی ہے، جس کو دیکھ کے تمہارا دل خوش ہو اور پھر اس کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو 2 چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو سب سے زیادہ جو مال پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، قربان نہیں کرو گے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تیسری چیز جو آج کے جمعے کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ کرتا ہو اور اس کا ارادہ ہو کہ میں نے قربانی کرنی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بالوں کو، اپنی مونچھوں کو، اپنے زیر ناف بالوں کو اور اپنی بغلوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ اور یہ قربانی کرنے والا جو بندہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے جسم کے اندر سے کسی بھی حصے سے نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ اور ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے کوئی ایسا کوئی جانور ملتا ہے جس کو میں قربان کرنے کے لیے ارادہ تو ہے لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کیا میں دودھ دینے والی بکری کو ذبح کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ذبح مت کرو، ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے بھی قربانی کرنے جتنا ثواب، اجر، صلہ عطا فرمائے، تو جو بندہ قربانی کا ارادہ نہیں ہے، قربانی کی استطاعت، طاقت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ان 10 دنوں کے اندر یہ کام بالوں کو نہیں کاٹتا، اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹتا، اللہ اس بندے کو بھی مکمل قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے پاس آج کا یا کل کا شاید مشکل ہی ہے،
آج کا دن ہے جو باقی چند گھنٹے باقی ہیں، جن احباب نے اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو ابھی تک نہیں کاٹا، وہ یہ عمل، اس کے اوپر عمل کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں بھی قربانی جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام ابھی ہمارے اندر داخل ہونے والے ہیں، ہمارے پاس آنے والے ہیں، ان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، بہت زیادہ ان کی عظمت اور شان ہے۔ ان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیحات کو بیان کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے لے کر وہ عید کے بعد 3 دن تک، یعنی 13 ذی الحج تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیرات کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کلمات کو، ان اذکار کو اپنا ورد بنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو ایام آنے والے ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی کے احکام مسائل باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے سنا سنایا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔